نعبدہم عبادت توجہ گل کر رہا سا کہ عبادت جڑی ہے اپنی من منشا نال منتخب نہیں ہو سکتی. اللہ رسول اونوں دسے گا کہ عبادت. ہاں سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. عبادت ہوں کنوں کہندے نے عبادت کنوں کہندے نے عبادت دا کی معنی دسیا جی غلط ہے. ہاں خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں عبادت. بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر عبادت دا معنی کیا جائے تو پھر تے ہندو کھتری سکھ جڑے کافر لوگ نے وہ بھی تے اپنے اپنے جھوٹے خداواں دی عبادت کرتے ہیں اور کہندے نے اسی عبادت کرنے کہ نہیں کہندے تو انہوں پھر عبادت کیویں آکھن گے؟ وہ تو پھر سارے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں پھر تو سارے ٹھیک کر رہے ہیں نا. خدا بھاویں بناوٹی تے بھاویں سچا خدا نو راضی کرنا یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ میں خدا نو راضی کرنے کام پہ کرنا تو وہ عبادت بن جاتی. ہوں جو ذہن چ خدا اللہ ہے تو عبادت صحیح ہے. اگر وہ ذہن چ اللہ کو علاوہ کوئی ہو رہے تو پھر عبادت غلط ہے اور شرک اور لعنت ہے. وہ سمجھ لگی یہ ہے عبادت. یہ مطلب یہ نکلیا کہ عبادت بننے ضروری ہے کہ پہلے ذہن نظریہ اور اعتقاد اگلے دے خدا ہون دا ہو. سمجھ نہیں لگی یار. چلو جی یہ نہیں کرو ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. خدا کو راضی تمام لوگ ساڈے علماء فقہاء یہ مان لکھے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر خدا نو پاسے کر لو پیچھے کی رہ جاتا ہے راضی کرنے کے لیے. راضی پیو نو کریدا کہ نہیں بھابی بھی کردا کہ نہیں کردا کہ ناراض کرنے کی سوچتا ہے. بڈھی نو راضی کرنے کی سوچتا ہے سب تو پہلو اپنی بڈھی نو بھی بھابی کہ ناراض کہ ناراض کرنے کی سوچتا ہے. وہ سچی دسو ہزار جتن کرتا ہے اور مینو تو لیڑے لیا دے ہر 8 قسم کے لے آ لے جیڑا مرضی ہے تو بلے بخت والی راضی رہے اپنی خیر ہے بڑا سی مرد ابھی جیوندے کد واسطے پھرنے جی تینوں ناراض کیا ہے. یہ جڑے ووٹ دیندے نے شیطاناں نو یہ راضی کرنے واسطے دیندے نے یا ناراض کرنا. استاد نو راضی کرنے دی کوشش کری دی کہ ناراض کرنے. جی خالی کسے نو راضی کرنے دا نام عبادت ہے تو پھر تو سارے مشرک. سبحان اللہ. سمجھ لگی. تقرب قربت ڈھونڈنا کیا مطلب یعنی ایک گل تلاش کرنا کہ یہ دل چ میری تھان ہو یہ میرے تے خوش ہو گئے میرے تے راضی ہو گئے انہوں آندے قربت. سمجھ لگی. کل چشتیاں شریف بیٹھے ہیں میرے کو مسئلہ پوچھا سنگیا انہوں نے آخیا جی مکے شریف 1 لاکھ نماز دا ثواب لگتا ہے. مدینے شریف صحیح حدیث 1000 دا ہے یا 50,000 50,000 دا صحیح حدیث میرے نال نظر نہیں آیا. بہرحال مطلب ہے تو گھٹ ہے وہ تو سوال یہ ہے پھر تو فضیلت ادھر ہے ایک یہ ادھر کیوں نہیں. میں کہ بلا ایک ہوتا ہے ثواب. ثواب دا مطلب ہے نیکی دی جزا نیکی دا بدلہ. ایک ہوتا ہے قرب تے معرفت. ثواب ادھر زیادہ ہے رب دا قرب ادھر زیادہ ہے. ادھر صرف ثواب ہے نیکی. فرق کیویں جی ہوں باہر پاکستان کے اندر ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے پیپل پارٹی کا مثلاً کارکن نے اس کام کیتا ہے کوئی زرداری ادھر تو خوش ہویا توجہ کریا جی زرداری نے انہوں بلا کے تے اس نو کروڑا روپے دے دیتے گیا 112 کروڑا روپے لے کے آ گیا. ایک زرداری دا خادم خاص ہے جڑا گھر تے رہندا ہے انہوں نے کروڑا روپے نہیں دیتے
لیکن سچی دس قرب تے پہچان تعلق وزیر ایک ہودا وزیر اعظم ہودا بھاویں اونوں نہ دے جزا ہو قرب تے معرفت ایودی او جزا او بہتی لے گیا سبحان اللہ تے قرب تے مرتبہ او دا زیادہ ہے سیدنا اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر تواڈے تو جڑا اونچا بنیا ہے یہ فرمایا کثرت عبادت طاعت انہاں نال نہیں بنیا یہ دل وچ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ نال بنیا جے رب دے سب تو زیادہ نیڑے وہ اللہ دے بندیا حضرت صدیق اکبر تو جزا لینے جو اور بھاویں بتھیرے ہون گے اتے تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے عمل دی کنی کنی جزا لے جان گے لیکن صدیق اکبر کو جو قرب اور مرتبہ اور معرفت اللہ تعالی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نصیب ہے وہ کسی کو نصیب نہیں جڑا عاشق بندہ ہوندا ہے نا وہ آندا ہے معشوق نو وہ سونا وہ تو ساڈے ال صرف ویکھ چ نال ہی رکھ لے سانو اینا بتیرا باویں تو تانوں دھکے دیویں جزا دیون دی بجائے سمجھ نہیں لگی سچی دسیا جی تواڈے کی مشہور ہے عاشق معشوق دے پیچھے پیچھے رہنا تے نیڑے نیڑے رہنا گوارا پسند کرتا ہے تو وہ آندا ہے بھاویں لوکاں نو ہر جزا دے جو انعام دینا ہی انہاں نو دتی جا سانو دھکے بھی دیویں تے اساں چہنا نہیں تے ای آتے وہ دولت ہے نا صدیق اکبر دے دل ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی تو سونا معلوم ہویا خالی رضا تقرب قرب بھی تلاش کیا جاتا ہے دنیا داراں دے بھی لوگ نیڑے ہونا چاہتے ہیں کیا مطلب کہ انہوں نے دل چ اپنی تھان بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے یہ تقرب آتے ہیں تقرب قرب ڈھونڈنا کیا مطلب کہ اس دے دل دماغ میری قدر ہو میری شان ہو مینو قریبی سمجھے مینو اپنا سمجھے سبحان اللہ میرے تے راضی ہوئے میرے تے خوش ہوئے یہ تقرب ہے ایک قربت ہے نزدیکی قربت دنیا داراں دا بھی ایک دنیا داراں دے نال بھی ایک کردے نے اگلے تے اللہ دے نبیاں ولیاں وہ سچی دس کیا اساں نہیں چاہندے کہ ساڈی بابے فرید دے دل وچ قدر ہوے سونے نبی سرور ولی اللہ دے جننے ہوندے نے محنتاں کر کر کادے واسطے کیا اے چاہندے نے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جڑے ادھر قدر ہوئے حضور دی بارگاہ ٹکے پین سانو سچی دس وہ چاہتے نے بلکہ وہ کہتے نے کہ یار کی پتہ رب نو مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں جدو حبیب خدا دی بارگاہ مقبول ہو جائیں گے سمجھ لیں گے رب نے قبول کر لیا تا کر کے صدیق اکبر تینوں کی پتہ رب انہوں قرب دیتا ہے کہ نہیں دیتا تینوں کی پتہ انہوں شان دیتی ہے کہ نہیں دیتی رب بھی غیب جو انہیں شانہ دیتی ہیں وہ بھی ہن کتھوں ظاہر ہوتا ہے کہ صدیق سب تو اگے کہ حضور دی بارگاہ میں سب تو جو اگے ہوتا سی سمجھ لیا رب دی بارگاہ سب تو اگے خدا خدا کا یہی ہے بخدا خدا کا وہ خدا کی قسم خدا کا در یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر وہی بات لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک آپ کے پاس آئیں معلوم ہوا آپ دی بارگاہ رب دی بارگاہ شمار ہوتی ولی اللہ دا ایویں نہیں کسی نوں نیڑے کر لیندا رب دی بارگاہ وچ نیڑے ہوندا ہے تے ولی کردا ہے نبیاں دی بارگاہ وچ ایویں نیڑے نہیں ہوندا رب کردا ہے تے پھر تاں کر کے جنہ جنہ رب دی بارگاہ وچ رتبے ہوندے نے نبیاں تے ولیاں دی بارگاہ وچ انہاں قرب ہوندا جاندا ہے انہاں رتبے سمجھ نہیں لگی معلوم ہویا کسی کا قرب ڈھونڈنا کسی کو راضی اور خوش کرنا اس سے شرک نہیں ہو سکتا
جی شرک ہوتا ہے تے پھر بھابی سارے مشرک نے لانتی ایک دوجے کو کدی ملا نو خوش کرنے کی سوچتے ہیں کدی بڈھی نو کرتے کدی کسی ووٹ دے دے کے کدی پپڑیاں راضی کرتے کدی کسی نو کسی اپنے ایم پی اصور نو راضی کرتے کدی کسی نو یہ سارا پھر سارے لانتی مشرک کافر بےمان نے تے جے لانتی ہو اپنے آپ نو بچانا چاہتے ہو تو پھر ساڈے والی گل تے آؤ خالی قرب ڈھونڈن نال شرک نہیں بنتا خدا سمجھ کر کسی کے قریب ہونے خدا سمجھ کے جدو راضی کرن دی سوچے گا خوش کرن دی سوچے گا پھر مشرک کے کافر رہے جے خدا سمجھن والا عقیدہ نہیں تے ہزار کام او دے راضی کرن واسطے کیتی جا انہاں نال تو مشرک بنن لگا نہیں سبحان اللہ وہ چشتیا اتنے تک تے لے آندا پھر پھرا تے بڑا پھسایا ہی اتوں تے باقی نہیں نکل سکن گے تے ہن اگلی گل سمجھا خدا کینوں آندے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے توحید والے ڈورو نے نا بابی انہاں نوں خدا دا ہی پتہ کوئی نہیں کینوں آندے سبحان اللہ تا کر کے سور دا بچہ کدی آندا ہے بابا فرید نو خدا بنائے کھڑا نا فلانا نو بڑا ہی گلے نا وہ سور دا سورا تین پتہ ہی نہیں خدا ہوندا کینوں خدا خدا کس کو کہتا ہے منشا توحید و شرک آ گیا سبحان اللہ پوچھنا تے بھابیاں دی ہوا نکل جاندی وہ منشا دا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کی جگہ ناشا ینشا کا اس میں ظرف ہے پیدا ہونے کی جگہ منشا توحید توحید کے پیدا ہونے کی جگہ پیدا ہونے کا سبب اور شرک کے پیدا ہونے کا سبب کیا مطلب علت پل پہ آپ کو سبب ہی نہ کہاں سے یعنی کیڑا اعتقاد ہے کیڑا عقیدہ ہے یہ دے تو بندہ صاحب توحید بن جاتا ہے سبحان اللہ اور شرک نکل جاتا ہے کیڑا عقیدہ ہے کہ جڑا اندر آوے تے بندہ مشرک بن جاتا ہے توحید وہ ہن سمجھ لو دو لفظ سبحان اللہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسے گل کسے دا محتاج نہیں کسے بھی گل کسے دا ہی محتاج نہیں میرے لفظاں تے غور ہوئے انہاں نو مان لو پلے نیڑے لگن لگے کی کہہ رہا میں کسے بھی گل کسے بھی شے کسے دا محتاج نہ سمجھنا کسے نو یہ توحید ہے اپنا استغفر اللہ نہیں اپنا یہ خدا سمجھنا ہے یہ خدا سمجھنا اور خدا وہی ہوتا ہی اعتقاد جو خدا سمجھ لیا ہے اس بندے نے جڑا کسے دے بارے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ کسی بھی گل میں کسی بھی بات کسی بھی چیز کسی دا محتاج نہیں جے اے نظریہ پیدا کر لے گا کسی دے بارے سمجھ لو انہوں خدا بن رہا ہے کون خدا مان لے انہوں کسی کا محتاج نہ سمجھ لگی بلکہ ان سے آخو بھی کسی ایک گل نہیں کسے دا محتاج نہ سمجھنا کسے ایک گل وچ بھی سمجھو عقیدہ خدا اینو کہندے نے مستقل بذات کہ اس کو مستقل بذات سمجھ لیا استقلال ذاتی اسی کو کہتے غیر محتاج ہونا جی اس نے انہوں سمجھتا وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں خدا ہوں جی یہ نظریہ رکھے اللہ تعالی کے بارے تے توحید والا ہے جی اللہ تو سوا ہو رہا رکھے تو مشرک یہ منشا ہے توحید اور شرک یہ اعتقاد ہے یہی اعتقاد کہ کسی کو مستقل سمجھنا غیر محتاج سمجھنا وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں یہ نظریہ پیدا ہوئے گا تے مشرک کے اگر غیر واسطے پیدا ہو جائے یہ عقیدہ پیدا ہوئے گا تے توحید والا ہے اگر خدا واسطے پیدا ہوگا وہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہڑے کو منطق دے اوکھے لفظ پہ بولنا جڑے تمہیں سمجھ
ایڈے جھٹکے سیدھے سادے لفظ سمجھانا پیا اور کی میرے اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ بے شک اتنے مشکل مسائل نو عام اج کل تو انہوں بڑا یہ سمجھا جانا نا بڑے الفاظ عالم انہوں سمجھا جاتا جڑا حضرت صاحب آپ نے 3 گھنٹے خطاب کیا حضرت صاحب اتنا مشکل خطاب تھا کچھ بھی سمجھ نہیں بہت بڑے عالم ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ گڑا پوی بڑا عالم انہوں نہیں آتے جڑا کاک بولے تو کاک سمجھ نہ کدی کتو سچی دسیا جی کوئی نبیاں دے بارے کدی سنیا جی فلانا نبی آیا اپنی قوم وال انہیں بعد تبلیغ کی تھی قوم اپنی نو تے قوم نو پتہ لگا ہی نہیں کہندا کی وڈا کاظمی ہو گزرا ملتان دے وڈا برا بولدا سی او دے بارے مولوی چھوٹے وڈے ہی جاندے ہوئے ہوئے حضور اتنا عظیم خطاب ہوتا ہے سمجھ آتا ہی سبحان اللہ اللہ کا بندہ اللہ وعدہ ہوئے اس طرح کے خطاب وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں سے اللہ کا فضل نہیں ہوتا جنہوں لوگوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا جنہیں دینا ہے انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے آسان تو آسان طریقہ عطا کرنا ہے تاکہ اگلے حاصل ہو سچی دسو مسلمانوں نبیاں ولیاں چوکے دے بارے تسی عقیدہ رکھ دے جے کہ رب دے محتاج نہیں ہر گل اپنی یا کسے گل کسے شے چ رب دے محتاج نہیں کچھ سمجھ دو تسی بابا فرید نو کی سمجھ دو کہ بابا فرید اپنی ہر شے دے اندر رب دے محتاج ہے سن کہ نہیں سمجھ دو محتاج کہ نہیں سمجھ لگی گل ہوں سوال اٹھتا ہے چشتی قرآن پاک ہے کہ کافراں کو مشرکاں کو پوچھو کہ آسمان زمین بتوں کو کس نے بنایا کہیں گے اللہ نے بنایا تو وہ تو وجود کے اندر اللہ کے محتاج سمجھتے ہیں ان کو تو محتاج سمجھ کر پھر بھی وہ مشرک ہے وہ کیا چکر ہے تم تو کہتے ہو محتاج اگر سمجھے گا تو پھر خدا نہیں سمجھ رہا ارے بھائی وہ محتاج سمجھتے وہ بے پرواہ ان کو سمجھتے تھے لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے ان کا جھوٹ اس طرح ظاہر کیا اللہ تعالی نے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں توجہ اللہ کے اب کہتے کیا تھے وہاں بھی کتے کو جو غلط فہمی لگی اب اس کی نشاندہی کرتا ہوں ما نعبدهم وہ کہہ رہے یہ نہیں ہے قرب کی بات وہ کہہ رہے ہیں نعبدهم شرک جس پر لازم آ رہا ہے ان پر نعبدهم کہ ہم ان کی کرتے ہیں عبادت اور عبادت کا معنی کیا کیا تھا سبحان اللہ عبادت کا معنی تھا خدا کو پھر اللہ کہہ دو تو انواع کیا بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں اور خدا کس کو کہے آپ عبادت کے مفہوم میں خدا کھڑا ہے اور خدا کیا چیز ہے خدا وہ ہوتا ہے جو مستقل سمجھا جائے کسی کا محتاج نہ سمجھا جائے اب وہ عبادت کہہ جو رہے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں زبانی کہ ہم ان کو مستقل نہیں محتاج سمجھتے ہیں ادھر کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت ہوتی ہے خدا کی اور خدا ہوتا ہے غیر محتاج جو کسی کا محتاج نہ ہو معلوم ہوا کتی کے بچے یہ وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان پر کی کہ تم تو ادھر عبادت کرتے ہو ادھر کہتے ہو محتاج میرے ہیں یہ کیسا خدا ہے جو محتاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوا انہوں دی کنڈی جیڑی نکلی ہے وہ اصل
انہوں خدا سمجھن تے غیر محتاج سمجھن تے مستقل سمجھن دی وجہ نال او لانتی وہابیا نبی ولی دے بارے کسے مسلمان چ عقیدہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان مومن سمجھے کہ وہ کسے گل چ رب دے محتاج نہیں یا کسے ایک گل چ رب دے محتاج نہیں. وہ سمجھدے نے اللہ دے بندے نے محتاج نے. سمجھ نہیں لگی؟ کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں. جب یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو خدا نہ مانا, جب خدا نہ مانا تو عبادت نہیں ہو سکتی. کیونکہ عبادت خدا کے تصور اور اعتقاد کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور خدا وہی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ سمجھا جائے. جب وہ محتاج سمجھتے ہیں, ہر چیز میں خدا کا محتاج سمجھتے ہیں, پھر جب ان کی بات جب ان کو پکارتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کا قرب ڈھونڈتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, ان پر درود پڑھتے ہیں, یہ سب کچھ جو وہ کام کرتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر نذرانہ پیش کرتے ہیں, یہ قرب کے لیے ہوتا ہے, خوش کرنے کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ یہ خوش ہو گئے تو خدا راضی ہوگا. تو اب بھائی بات یہ ہے, خلاصہ یہ نکلا کہ عبادت کرنے والا مشرک بنتا ہے, اور عبادت کب ہوتی ہے؟ جب اعتقاد کیا جائے خدا ہونے کا, اور خدا کے اس وقت سمجھا جاتا ہے جب محتاج نہ سمجھا جائے. جب محتاج نہ سمجھا, جس کو محتاج سمجھا جائے گا کلی طور پر وہ خدا ہو سکتا نہیں. جب خدا نہیں ہو سکتا تو عبادت نہیں اس کی ہو سکتی. اب اس کی تعظیم کرو تو وہ تعظیم شرک نہیں, اگر اس کا ذکر کرو تو ذکر شرک نہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندے توجہ ذرا. لیکن اتنا بات ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ ارے بھائی, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. ارے بھائی, خدا ماننے سے مشرک ہیں ہم. کب کہتے ہیں کہ مباحثہ ہے؟ سبحان اللہ. عیسائی خدا مانتے ہیں, سبحان, کیا کہتے ہیں ان کو؟ یہی تو پکی دلیل ہے ہماری کہ نبی کو مان رہا ہے تو مشرک کہہ رہے ہیں. لیکن کب؟ جب نبی کو خدا مانتا ہے, کیونکہ وہی عقیدہ آ گیا. اب اگر وہ خدا کا بندہ بھی کہتا رہے, 1000 بار کہتا رہے, اندر تو یہ مستقل مان رہا ہے. کیوں؟ اچھا مستقل کیوں جی؟ ارے بھائی, جس بات کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیتی جیڑی وہ گل کرے گا. جتھے اجازت ہے نہیں, اجازت تے اذن دا شائبہ بھی نہیں, جتھے او بغیر اجازت تو وہ جڑا اعتقاد ہوں رکھے گا کسے دے بارے, تو مستقل انہیں مان لیا, یہاں پہ مشرک ہو گیا. وہ تو خدا میں نکلا, عبادت ہو گئی. سمجھ لگی؟ وہ خدا مان لیا, انہیں اعتقاد پیدا ہو گیا غلط. اب دیکھو, کسی کو خدا ماننے کا اذن اللہ نے نہیں دیا کہ مستقل سمجھ اس کو نہ. اور خدا دے بندیا, ہوں بتاں تے ادھر فرق ویکھ. بتاں نو منن دا اذن اجازت, پھر جے مشرک منیا تو مستقل من رہا, کیونکہ محتاج مندا نہ مراد تے جتھے اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو منی جاندا ہے. سبحان اللہ. رب نہیں آخیا کسی تھان تے بت تواڈے سفارشی نے, آخیا تے منو کھولو کتنے, لیکن نبیاں نو سفارشی فرمایا کہ ہوں نبیاں نو سفارشی مننا شرک نہیں ہو سکتا, بلکہ ایمان بن جائے گا. اگر نہ مانو گے تو پھر ہو سکتا ہے مشرک ہو جاؤ. اس وجہ سے کہ رب منوا رہا ہے, پھر تم نہ مانو تو پھر تو تم خود مستقل بن رہے, اور مستقل بننے والا تو مشرک ہو جاتا ہے, ماننے والا بھی مشرک ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ وہاں ماننا پڑے گا کیونکہ اس کا امر آ گیا, حکم آ گیا, یہ تمہارے سفارشی ان کو مانو. گل نہیں سمجھ لگی؟ ادھر بتاں واسطے کوئی اجازت نہیں, منن دی اجازت نہیں ہے. ادھر ویخ, حدیث پاک صحیح بخاری شریف, صحیح حدیث بخاری شریف مسلم کہ جب بندہ فرمایا قریب ہوں اللہ دے فرائض تو بعد نوافل نال قریب ہوں اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے. حدیث پاک عام قسم سنی ہے, یہ بتاں دے بارے آئی ہے. یہ ہور اذن کنوں کہندے نے, ہور اجازت کنوں کہندے؟ ایو تیز نے رب وہ آندا ہے پیا, دستا ہے پیا کہ خبردار سبحان اللہ, یہ دا قریب اے دے نیڑے ہونا میرے نیڑے ہونا, کیونکہ میں کہہ رہا سبحان اللہ کہ میرا نور میرے انوار اس سے آ گئے نہیں. فنا فی اللہ بقا باللہ کنوں کہندے نے؟ توجہ, فنا فی اللہ دا مطلب یہ ہوندا ہے نفس دیاں اپنی صفتاں گندیاں ختم ہو جان,
تکبر ہے، حرص ہے، بغیرتی ہے، یہ وہ ہے، سب نفس لے یہ سب صفتاں گندیاں اس لیے آندے نے فنا باللہ. جس لیے رب دیاں سونیاں صفتاں جڑیاں اللہ دے فقیراں چ ہوندیاں وہ آ جان اس لیے آندے نے بقا باللہ. جس لیے وہ صفتاں ادھروں آ گئی، اذن آ گیا، اجازت آ گئی، یہ قریب ہو، میرے قریب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ویکھنا عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں فرمایا دسو؟ لیکن فرق ویکھو، بت دی عبادت مولا علی دی عبادت نہیں سی. سبحان اللہ. یا بات یا سورا تینوں بھی پتہ لگ گیا. بت کیوں؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یعنی کیا مطلب کہ یہ ایسا کام ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ مطلب پڑے گا نا عبادت تک. عبادت کیوں کہنے تھا؟ ایسا کام جڑا رب نو راضی کرنے، خدا نو راضی کرنے واسطے کیتا جائے. ٹھیک ہے، اسلام میں عبادت اس کو کہیں گے جس کو حق عبادت کہ صحیح عبادت کہتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے فقط، جڑے جھوٹے خدا نے انہوں واسطے نہیں. تو مولا علی مشکل کشا سرکار دے چہرے پاک نو ویکھنا اللہ دی عبادت. صحیح حدیث ہے، سونے نبی صحیح حدیث سونے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتی عبادت رب دی، دید علی دی. فرق ایک ہی وجہ، علی دی دید، علی دی عبادت کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. بت نو ویکھنا تعظیم نال، وہ بت کی عبادت ہے، خدا کی نہیں. علی کو دیکھنا یہ رب دی عبادت ہے. وہ بھی دید ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی مخلوق دی ہے، یہ بھی وہ. کیوں کہ ادھر جب دیکھے گا تو دیکھنے کی اجازت نہیں. ہوں جی ویکھدا پیا تو یہ مطلب ہے انہوں کو رب تو پرا اپنے آپ ہی سمجھتا پیا کوئی بڑی بلانش ہے. رب ڈکدا ہے تو اصل ویکھاں گے تو یہ ہوں مستقل سمجھتا ہے. وہ کسی گل جان کے انہوں سمجھتا ہے محتاج رب دا نہیں. جی محتاج سمجھے رب ڈکی کھڑا ہے ویکھی کو جانا. سبحان اللہ. رب آندا یہ ویکھن نال تینوں لعنت لبنی ہے. آندا میں سب کچھ لے لاں. ہوں جڑا دین والا ہے سبحان اللہ وہ آندا لعنت لبنی ہے. تے جڑا لینا چاہندا ہے آندا اتوں رحمت لبنی ہے. پھر یہ مطلب ہے ہوں یہ رب والوں تے آنی کوئی نہیں، یہ اتوں ہی سمجھی کھڑا ہے تو مستقل دے آپ سمجھ لیا. سمجھ نہیں لگی یار؟ مستقل تے سمجھ لیا کہ نہیں؟ یہ سمجھدا کہ یہ رب کو ہی دیواوے گا تے دین والا تے کہندا ہے میں دینی کو نہیں تے میں لعنت پاؤنی. سبحان اللہ. ہاں ہوں مولا علی کا دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ رب دی عبادت ہے، علی دی عبادت نہیں. اس واسطے کہ جڑا دیکھدا ہے پیا وہ اس واسطے دیکھدا ہے رب آخیا اینو دیکھ میرا بندہ ہی اندے ویکھن نال میں یاد آنا. میں ادھر پہ نہیں، میں اجازت دے رہا ہوں، میں حکم کر رہا ہوں ویکھ اینو. ہن اونوں ویکھنا رب دا ویکھنا بن گیا. کیوں کہ اونوں ویکھیا رب یاد آیا. یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہوں خدا نہیں سمجھیا علی پاک نو مکمل بندہ سمجھیا. رب دا پاک ایسا بندہ سمجھیا چاہتا ہے یہ کسی پاسوں ملاوٹ ہور دی ہے ہی نہیں. یہ صرف ہی رب دا بندہ ہے، تاکہ اپنے نفس دا بندہ بھی نہیں. اصا نفس دے بندے ہیں، کوئی بڈھی دا بندہ ہے، کوئی کس دا بندہ ہے، کوئی کسی دا بندہ ہے. ایویں کوئی دنیا دا بندہ ہے. لوئن عبد الدار لوئن عبد الدینار والدرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار درہم دا بندہ ہلاک برباد. سرکار نے دس دیتا یہ مطلب ہے بندے سارے خدا دے مطلب ہے. ہاں جی جڑے نہیں بنتے کئی بندے کسی دے بنتے نے کوئی، لیکن مولا علی سرکار نو دیکھنا کیوں عبادت بن رہا ہے؟ اللہ دا بندہ اتنے اذن آیا. ہوں ادھر دیکھ جب رب فرما رہا ہے یہ دیکھو میں جزا دیاں گا، میں ثواب دیاں گا، میں رحمت کراں گا. ہوں جہاں انہوں نے ویکھن دیا، جہاں انہوں نے ویکھن دیا اس واسطے ویکھن دیا کہ رب والوں رحمت ہونی ہے. اگر رب یہ کہہ چھڑدا علی کو دیکھنے سے میں کچھ بھی نہیں دوں گا، جہاں ویکھدا تے پھر آندا مینوں علی تو ہی رحمت لبنی ہے، ثواب لبنا ہے،
انہیں مشرک ہو جانا. کیوں؟ انہیں مستقل سمجھ لیا. یہ مطلب ہے علی اپنے آپ دے دے گا. جب رب دین والا پچھوں آتا میں نہیں دینی تو پھر تو آنا دے گا. میرا مطلب انہیں اپنے آپ دینی نا. پھر وہی خدا سمجھنے والا عقیدہ آ گیا تھا پہ مشرک ہے. پھر لعنت پہ جانی تھی, مشرک بن جانا سی. اور خدا دے بندیاں کسے نبی ولی آتے مستقل سمجھنے والا عقیدہ کسے مومن دا ہے ہی یہ اذن سمجھتا ہے, اجازت سمجھتا ہے, سفارشی سمجھتا ہے. تو تاں رب آندا ہے سفارشی جے. میرے آقا نامدار نہیں فرمایا حافظ بعمل وہ سفارش کرے گا. ہاں جی, فرمایا شہید سفارش کریں گے, عالم سفارش کریں گے, نبی سفارش کریں گے, ولی سفارش کریں گے. آیا کہ نہیں؟ یہ نبی پاک نے اپنے آپ دسی گل کہ رب دی دسی؟ رب دی دسی دا مطلب اجازت آ گئی. ہوں اتنے اجازت ہے. جب اجازت آ گئی ہوں اصا جو من رہے ہیں رب والوں من رہے ہیں, انہوں اپنے والوں نہیں من رہے. اپنے والوں منتے تو پھر اصا مشرک کیونکہ اصا سمجھ لینا سی مستقل انہوں نے. ہے جی, ہوں بتاں واسطے کھ دی اجازت کوئی نہیں, نہ وہ قریب ہو, نہ چوم, نہ چٹ, نہ فلان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو تو چومنا بھی عبادت. مشکات شریف دی صحیح حدیث مبارک, یہودیاں آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلے پوچھے, آپ نے جواب دیتے. یہودیاں آپ تے پیر چومے, یہودیاں آپ دے پیر مبارک نو چومیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا شرک کر لیا جے پرا ہو جاؤ نہ, آپ سرکار چپ رہے. انہاں چومیا عبادت دکھتے ہو اس عبادت کی خاطر کہ اسا عبادت کر لئیے. پر کی دی؟ نبی دی یا خدا دی؟ تے کیسی لعنت انہاں سوراں تے. ایک کسے دی, ایک ہے مخلوق دی عبادت, ایک ہے خالق دی عبادت. بڑا فرق ہے. بتاں دی عبادت ہوندی ہے, انبیاء اولیاء دی عبادت نہیں. انبیاء اولیاء دا نال جو کریدا ہے نیکی اس واسطے کہ خدا کی عبادت ہے, خدا کی عبادت ہے. تو بھائی ذہن وچ رکھ لو کہ جب تک خدا ہون دا اعتقاد نہ آئے عبادت نہیں بنتی. جب تک مستقل نہ سمجھا جاوے پھر خدا نہیں بنتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا سنو, خالی سجدہ کرنا بھی عبادت نہیں جب تک کوئی اعتقاد نہ آئے. وہ مستقل سمجھنا پہلا ہی سجدہ. اللہ تعالی نے فرشتیاں نو فرمایا آدم کو کیا کرو, دسو وہ خدا سمجھ سے سی کوئی دسو کوئی عبادت کا سجدہ سی, عبادت کا نہیں سی. عبادت کا تا ہونا سی کہ خدا سمجھ کے کرتے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کسی اور کو خدا سمجھ کر سجدہ کر. توبہ توبہ توبہ, یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا سجدہ کرایا. سبحان اللہ ہے سجدہ. وہاں بھی خالی تعظیم اور قرب کو ہی سمجھتا ہے شرک. اور یہ تعظیم فرض کی جا رہی ہے کہ سجدہ کرو آدم کو, اور سجدے کے ساتھ وہاں بھی سجدے سے ہی خالی مشرک بنا دیتا ہے. ارے لانتی, اگر خالی سجدے سے مشرک بن جاتا ہے تو پھر فرشتے کیوں مشرک نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ. سجدہ تو کر رہے ہیں, مشرک کیوں نہیں بن رہے؟ بتا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, بتاؤ بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا تھی کہ نہیں؟ رائے تو احد عشر کوكبا, 11 تارے میں دیکھے. رائے تو ہم لی, میں انہوں اپنے واسطے اپنے ولے سجدہ کردیا ویکھیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ لگی؟ سبحان اللہ. نبی باپ اپنے محترم نو خواب سنا دے, ابا جی فرما نے پتر گل لکائی رکھی, دسی نہ, کھولی نہ, شیطان بڑا لانتی حسد پوا دے گا تو بڑا کم.
وہ وقت آیا آپ نال جو راہ ہونی سی ہو گئی، وہ وقت آیا کہ آپ دے والدین آپ دے بھرا یہ 11 جی آپ نو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی نے؟ یہ تعظیم دا سی کہ عبادت دا سی؟ کیا وہ خدا سمجھ کے کر رہے سن؟ نہیں اچھا تے جڑا سجدہ کر رہے سن وہ راضی کرنے واسطے سی کہ حضرت نو ناراض کرنے واسطے سی؟ تے جڑا لعنتی خالی نبیاں ولیاں نو راضی کرن دی سوچو تے آندا مشرک ہو گیا۔ سبحان اللہ او چوڑ دیا پترا خدا سمجھاں گے تے پھر عبادت ہے ہونج نہیں، راضی خالی کرن نال عبادت نہیں ہوندی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ، اگر خالی سجدہ کرنا عبادت ہوتا اور شرک ہوتا، کیونکہ ہر عبادت سے غیر کے لیے کی جائے تو شرک بن جاتا ہے، اگر شرک ہوتا تو بتاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت صحبت میں رہنے والے صحابہ ابو بکر صدیق فاروق اعظم مولا علی جیسے، کیا ان کے دل کے اندر شرک کی خواہش اور کفر کی پیدا ہو سکتی ہے؟ بولو یہ کیوں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ ساڈے اندر خواہش ہوتی ہے تو سجدہ کریے؟ یہ میرے آقا دے سامنے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیتا سی کہ نہیں؟ بولو صحابہ کرام نے ویکھیا یا رسول اللہ صاحب تانوں جانور سجدے کردے نے، جانور جو سجدے کردے سن رب دے حبیب نو، دسو راضی کرنا واسطے سی کہ ناراض کرنا؟ اس واسطے نہ ساڈا رب دا حبیب ساڈے تے خوش ہوئے، اساں سونے دی عزت کرنے آ بےزتی کرنے والے چوں یہ مطلب سی کہ اور سی ہن جانوراں نو پھر سجدہ کرن تو نہیں ڈکیا گیا، صحابہ کرام نے انہاں دے دل دے اندر خواہش ہوئی پیدا، اساں بھی سجدہ کری، عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈا بھی جی کردا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی تو سوا کسی نو سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو کہندا او مرد نو سجدہ کرتی، اے حدیث پاک صحیح بخاری بھی ہے ایویں۔ اچھا سجدہ کنا دا سجدے کرنے کی اجازت ہوندی؟ آپ دس، آپ دی مراد سی میری امت، میری امت کے اندر اگر اللہ تعالی تو سوا کسی ہور نو سجدے دی اجازت ہوندی تو میں اپنی امت کے اندر عورتوں کو کہنا مردوں سجدہ کرو۔ یہ مطلب نہیں سی کہ پچھلے اگلے سارے واسطے حرام ہے کہ غیر نو سجدہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ تو سوا کسی ہور نو سجدہ نہیں کر سکتے، ہاں جی تعظیم اپنا تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتے، یہ مقصد حضور دا ہوندا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنگراں نو کیوں منع کیتا ہوئے؟ ہن ڈنگراں نو کیوں نہیں روکیا گیا، کیوں نہیں ڈکیا گیا؟ کہ ڈنگراں وچ شرک دا خطرہ ہے ہی نہیں، اس واسطے کہ ڈنگر اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، پر رب وحدہ لا شریک مولا صرف انہوں دے دیتی گل کہ بس میرے حبیب کے تعظیم کرو نے وہ کیتی جانی ہے، وہ لکھ بت ویکھے کروڑا بت ویکھے کدی اونٹ دے دل وچ خیال آ سکتا ہی نہیں کہ میں کسی ہور نوں سجدہ کراں، لیکن ادھر خطرہ کھڑا سی کیونکہ عقل سانو اختیار دیتا گیا اپنی عقل اختیار استعمال کرن دا، لہذا ادھر خطرہ ہے سی مت یہ شرک کر بیٹھن دے بت والے پاسے تو خدا سمجھن کدی کچھ تو کدی کچھ، لہذا آپ نے بوہا کر دیتا بند۔ یہ بوہا بند کرنے واسطے سرکار نے صرف انساناں نو ڈکیا کہ جنہاں نو ڈکیا کہ خبردار عبادت اپنا سجدہ عبادت سجدہ جڑا ہے نا وہ تعظیم واسطے بھی کسے نہیں کرنا، عبادت واسطے تے کدی جائز ہویا ہی نہیں، تعظیم والا پیچھا جائز تھی تو میری شریعت حرام ہو گیا جی کریا جی نہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعظیم والا سجدہ انساناں واسطے تے جنہاں واسطے حرام کیتا ہے، تے جڑے جانور نے انہاں دا سجدہ حرام نہیں کیتا گیا۔ او آپ صلی اللہ تعالی ادھر شرک نہ پیدا ہوئے ادھر پتہ ہی نہیں سی، سمجھ نہیں لگی یار۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ دل دے اندر صحابہ کرام دے تمنا کیوں اٹھی، خواہش کیوں اٹھی؟ اگر شرک سی سجدہ تعظیم والا تو شرک دی تمنا اٹھی کیویں؟ واقعہ تیرا دل نفرت کرتا ہے تیرے دعوے کے مطابق کہیں تو مجھے پکا کیوں؟ اس واسطے کہ تو یہ نبیاں والیاں دے بارے اعتقاد رکھنا کہ مستقل نے لانتیا یا ایویں تو بدلائی ہونے لوگوں نے، پر گل یہ ہے بھی ہن دس صحابہ دے دل کیوں خواہش اٹھی؟ کیا شرک کی خواہش پیدا ہوئی تھی؟
وہ بولو ابھی تو ادھر بھی کہہ دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لکھا کہ میں ڈک رہا اس واسطے کہ خطرہ شرک ختم ہو جائے, ٹل جائے, کہ راہ کھولنا پوے. تعظیم کا سجدہ بھی بند کر دیتا. سبحان اللہ. تو سجنا معلوم ہویا تعظیم دا سجدہ ہو رہے, عبادت دا سجدہ پیشہ تھا تے اے تعظیم نو خالی. ہن میں اے لانتی اندر اوئے مشرک نے اے اوتھے بابا فرید دے دربار نو چوم دے. میں کہ بھابی ایسے گل تے پکا رہی. چمن شرک بن جاندا ہے دربار نو. چمن شرک ہے, چمن کہندا ہاں چمن شرک ہے. میں کہ اج تو بعد تو بڈھی نو نہیں چوم سکنا. جدو رشتہ لینا ہوگی نا تے پہلو ہی اگلیاں نو جا کے دسی نہ چوما گے نہ چومی لین دیا گے. جی دینا جی رشتہ تے چھیتی کرو, نہیں تو نہیں لیں گے. ابھی شرک نہیں کر سکتے. اگلے چھتر لا لین, اگلا کمینے کا پترا جی گلا کرنا کہ نہیں. لانتیا نہ چومن شرک نہیں, نہ خالی سجدہ شرک کے. اصل اعتقاد وچ کھڑا ہوئے وہ مستقل والا. کسے ایک کام کسے بھی ایک گل چی مستقل سمجھ لیا. بتاں نو مستقل سمجھدے سن. کیڑی گل اپنے سفارشی ہونے, رب دے قریب کرنے. رب ڈک رہا ہے, وہ کہندا ہے کھ بھی نہیں. وہ آدھے نہیں یہ لاکھ نے. وہ آدھا پھر ہوں اپنے آپ بنائی کرنا. یہ مطلب ہے تو آنا تیڑ کے میرے اگے آ جائے گا. میں اجازت دیتی کو نہیں ہے کون ہے معلوم ہوا تو اپنے آپ میں سارا کچھ بنائی منی کھڑا ہونے. وہ مستقل سمجھی کھڑے سن. تو ہمیں ایک دو چیزیں جہاں کسی بھی شاید مستقل سمجھے کسی نو سمجھو خدا ہونے کا عقیدہ پہ رکھتا ہے. جہاں کہ ہر گل اپنی رب دے محتاج نے, اللہ دے محتاج نے, سمجھ لے وہ توحید والا ہے, وہ مشرک نہیں. ہوں جے سجدہ کر لے گا تو وہ تعظیم والا سجدہ ہے, تے ہون کرے گا حرام ہے. پہلا کردا سی جائز سی. عبادت دا سجدہ ہے تے پہلو بھی شرک سی تے ہن بھی. سبحان اللہ. پکی گل. دوسرے لفظ اگر ان کہہ دو بھابی ڈورو نو کہندے نے تے بالکل سبحان اللہ. کینو کہندے نے ڈورو دا ڈورو. ہتھ تے قرآن پڑھنے آؤ, قرآن تو باہر نہیں جاندے. میں کہ جی قرآن آندا ہونا تیری مہربانی تو باہر ہی اوتری دا تو میرے نال لگنا ہے اندر آنا ہے تیرا بھڑا ہونا ہے. میں مطلب کچھ کت کو لے کے آیا تو تو مطلب کچھ کٹی جانا. اٹھی دیا پترا تیرے. بزرگ لوگ فرماندے, جاؤ میں آخری گل کر رہا. بزرگ لوگ فرماندے کہ دو عادتاں دو صفتاں منافق وچ نہیں آ سکتی. بزرگ کی حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک جامع صغیر کے اندر امام سید نے فرمائی کہ یہ دو صفتاں نہیں منافق وچ آ سکتی. ایک فہم دین, ایک حسن عمل, حسن سیرت. فرمایا عادت چنگی تے دین دی سمجھ. ایک مومن وچ آ سکتا ہے, منافق وچ نہیں آ سکتا. میں کنا تے واگا سٹنا جاؤ مینوں دیوبند تے بھابی بھاویں غیر مقلد ہو تے بھاویں بھابی دیوبندی ہوے, انہاں دوواں دے وچوں مینوں تساں دین دی سمجھ تے کردار اچھا. اگر کردار دا تے ہنے تانوں دسیا کہ اندرا گاندھی دے چڈے ویکھن لین کڈے سوہنے کردار والے تے مرکز والے. چلو باہر والا کو مکالا ملے, چلو ایک کٹا ملے, سارا ٹبر سمجھ نہیں لگی. برے ساڈے جی ہیں, اساں خود برے ہیں. ہن ساڈے بابا فرید تے ہیں نا, یہ مطلب ہے ساڈے چنگے ایسے کہ جڑے ہر برائی تو نفرت کھاندے سن وہ بھی ہیں. انہاں دے لعنتی ہے کہ سارے بڑے تے بڑے اکٹھے ہو کے کھانا ہے. تے انہاں دیاں گلاں میں تانوں سناواں انہاں دے وڈیاں دیاں. اوئے ہوئے ہوئے ایڈیاں کمینیاں کہ چھتر ایتھوں تواڈے نال ماں والی گل میرے آ گئی. وہ جتھے میں تقریر کیتی سی, جتھے او پتہ نہیں کرم پور کیڑا کرم پور
اتوں کا مولوی صاحب ایک بندہ بچارا عوام کا کتنے گھر بیٹھا، عوام کا بندہ سی، وہ مولوی صاحب کا شاگرد وہ کتنے گھر بیٹھا بھی جی دیوبندی ہے مان والا آدھے نے جناب کوئی عرض نہیں، کوئی شاید اپنا پتہ نہیں اسی طرح انہیں آخیا بھی ٹھیک اقل دے مطابق پتہ نہیں وہ وادیاں کے خلاف جلوس کٹ ماریا، وہ بچارا پریشان ہویا، مولوی اس آخیا چلیے چشتی کو اتنے مسئلہ حل ہونا ہے، وہ آ گیا میرے کو، میں اشرف تھانوی دی کتاب پیش کی خطبات حکیم الامت یا انہوں افادات یومیہ بھی کہندے نے، دو نام نے وہ دی 10ویں جلد چکی 10ویں ڈگری تو او دے وچ لکھدا پیا ہو اشرف تھانوی نام دا کہ ماں کے ساتھ زنا شرع کے خلاف ہے، عقل کے مطابق ہے۔ مطلب شرع عقل تو باہر ملتی ہے شاباش، یا عقل شرع تو باہر ملتی ہے ظالم۔ میں کیا لا پتر کاش میریاں تقریراں کھلیاں ہوندیاں تو میں کیا اوتھے میں ایک تقریر کراں، وہابی عوام وہابی مولویاں نو نہ وڈ دے مینوں چھتر مار صرف ایسے گل دے اے جڑی لکھی ہے نا کہ لانتیا شریعت عقل کے مطابق ہے، عقل شریعت کے مطابق ہے، عقل خود ایک اللہ کی دی ہوئی دلیل ہے، سبحان اللہ کی دی ہوئی دلیل، شرع بھی اللہ کی دی ہوئی دلیل، دونوں دلیلیں آپس میں ٹکرائیں یہ ممکن ہی نہیں، نہ ہو رہے گی نہ ہو رہے گی، وہ بھی آپ نے تین پتا ہونا چاہیے نبیاں رسولاں جدو دعوے کیتے ہیں کہ اللہ کو مانو ایک کو مانو، اس وقت بتا نبیاں دی سچائی بندیاں نو کیڑی دلیل نال معلوم ہوئی سی؟ سبحان اللہ۔ میں دسنا چاہنا کہ بعض عقائد وہ ہوتے ہیں جو محض عقلی ہوتے ہیں، اور عقل ہی بنیاد ہے، عقل شریعت کی بنیاد ہے، شریعت کو ماننے کی بنیاد ہے، اگر یہ نہ ہوتا عقل تو تصدیق نبی نہیں ہو سکتی۔ ہوں دس جدو نبی آخیا میں سچا نبی ہاں، کیڑی دلیل تھی بندے کو صدیق اکبر کو تو انہیں فیصلہ کیتا نبی سچا؟ دسو اگر تسی آخو کہ اتنے نبی کا قرآن آیا ہے، بے وقوفا قرآن سے بعد آنا سی، پہلے تو نبی نو مننا بعد قرآن آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی صداقت نبی کی صداقت پر موقوف ہے، نبی کی صداقت عقل پر موقوف ہے کہ اگر نبی کی تصدیق عقل پر، نبی کی صداقت جو ہے اس کی تصدیق، نبی کی صداقت اور سچائی کی تصدیق عقل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہوں انہوں نے عقل نے فیصلہ کیتا، یہ گل سچی ہے، ایمان نال دس ہوئے جیڑی شے عقل اتنا عظیم چیز ہے کہ نبی رسول ساری شریعت اس دی برکت نال ہی منیندی ہے، اس دی برکت نال ہی قبول ہوندی ہے، تو کیویں ممکن ہے کہ پھر وہی شرع جیڑی صداقت دی تصدیق عقل دے تو بغیر نہیں ہو سکتی تے عقل نہیں کیتی ہے، وہ شرع اس عقل دے خلاف ہو جائے تے پھر تے مڈ دے خلاف ہو گئی، جب مڈ دے خلاف ہو گئی تے پھر یہ بھی جھوٹا بن گیا، وہ بھی جھوٹی بن جائے گی۔ اور لازماً ضروری ہے وہ بھی سچائی واسطے بھی کہ عقل کے خلاف نہ آئے۔ ہمارے تمام علماء کلام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ شریعت کے لیے ضروری ہے کہ عقل سلیم جو ہوتی ہے شریعت کی بات اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی راوی ایسی بات لے کر آئے تو یا تو اس کی اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ، کوئی کمی بیشی، کوئی بھلیکا، کوئی اس طرح کا نسیان، کوئی وعدہ گھاٹا اندر کو ہو گیا ہونا ہے، نبی دی شریعت ممکن ہی نہیں ایسی گل آئے جی عقل سلیم کے خلاف ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے علماء عقائد والوں نے کہہ دیا اگر اخبار احاد میں کوئی ایسی بات آئے کہ ظاہری طور پر وہ ٹکراتی ہو اصول شریعت کے ساتھ تو دیکھیں گے اس کے اندر کوئی معنی تو مطلب ایسا نکل سکتا ہے جو اصول شریعت کے مطابق ہو تو وہی کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر جو بھی ہو، اب ظاہر معنی پر نہیں تعویل کی طرف رجوع کیا جائے مطابق ہی کریں۔ اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر سمجھیں گے تھے راوی کو
کوئی نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے. ساڈے نبی پاک دے منہ شریف وچ وہ گل نہیں نکل سکتی جڑی عقل سلیم دے خلاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی تانوں؟ ہن سچی دسو اے حدیثاں وچ رب دے ہاتھاں دا ذکر ہوندا ہے. سبحان اللہ. قرآن چاہتا ہے. ہن سچی دسو کیا یہ عقل کسی دی من سکتی ہے کہ جی میں مخلوق دے ہاتھ ہیں اصل تو یہ بھی ہاتھ معلوم کرنے ہور تو ہاتھ جان بھی کھلی. کیا جی میں ہاتھ کے جی مخلوق دے ہاتھ رب دے ہاتھ میں نہیں بولو یا وہ سمجھ سکتا ہے کہ جی میں اصا ہاتھاں نال کام کرنے رب میں ہاتھاں نال کام کرتا ہے کوئی سمجھ سکتا ہے؟ عقل تہاڈی منदी او دے کام تے حکم نال ہوندے نے. امر ہوندا ہے سچا اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون. سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. ہوں بھاویں ہاتھ دا ید دا لفظ اتنے آیا ہے اصا سمجھنا ہے کہ میاں وہ کوئی ایسا کوئی مانا اتنے مراد ہے جڑا ساڈے والا ہے نہیں وہ کوئی ہور ہی مانا ہے جنہوں اللہ رسول جانتے ہیں. تا کر کے کئی اتنے کہہ چڑھتے ہیں قدرت والا مانا کہ ید تو مراد قدرت ہے. جی ایسا کام کرنے ہاتھ نال رب قدرت نال کام کرتے. سمجھ نہیں لگی گا تو سجنا ہوں وہ لانتی پہ آندا ہے ماں نال بدکاری لانتیا یہ فطرت دے خلاف ہے. فطرت سنو یہ کسے بھی نبی دی شریعت ایک لمحہ بھر بھی جائز نہیں رہا. بہن نال ویاہ جائز رہا ہے. بہن نال کدنال حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر 9 مہینے بعد بچی جمدی سی. 9 مہینے بعد بچہ جمدا سی. بچی بچہ دونوں برا سن برا ہوں سن. پھر انہوں کا نکاح ہوں سی. نسل اسی طرح کو جمع سمجھ لگی. بہن نال نکاح جائز رکھیا گیا ہے لیکن اما جی نال پھر بھی اس شریعت چی حرام ہے. اور لانتیا جی عقل دی ماسا گنجائش ہوتی تو اتنے رکھ سمجھ نہیں لگی. سبحان اللہ. اور سن یہ کیونکہ عقل دے تے فطرت دے انتہائی مخالف گل ہے تا کر کے کہ کئی جانوراں وچ بھی یہ نہیں پیا اپنا یہ گل پسند نہیں کیتی جاندی. آ تیرے بصیر پور دے نال میں دسیا گیا سی کہ ایک پنڈ سی اوتھے ڈھگا ماں دے اوتے استعمال کراندے سی. کسان تو نہیں سی کرتا تے اون دے اوتے ماں دے اوتے نا گارا لپیٹ کے تے پھر انہاں ڈھگا استعمال کرایا تے جدوں انہوں پتہ لگا او کھوہ چھال مار کے مر گیا. تے گھوڑے دی گل تے فتح الباری شرح بخاری دے اندر میں آپ پڑھی بیٹھا. بخاری شریف دی شرح دے اندر امام ابن حجر اسقلانی سرکار نے گھوڑے دی لکھی تے گھوڑا استعمال کیتا گیا ماں دے اوتے تے انہیں اپنے آلہ تناسل نو کٹ کے چک نال بعد سٹ دتا کہ میں کی کر کھڑا. اور میں کہ لانتیا ڈنگراں چ شے نہیں پسند تو انا عقل میں کہ انج واہ بھی شرع دے وچ اپنا شرع دے وچ ماں نال زنا حرام ہے لیکن وہابی عقل چ ٹھیک ہے. جے تو آکے سنی عقل تو مومن عقل مومن عقل نہ شرع اجازت دیندی ہے نہ مومن دی عقل اجازت. یہ شرع دے تابع شرع دے موافق ہے. شرع دے موافق حکمت شریعت عقل سبحان اللہ. یہ تینوں ہمیشہ متفق ہیں. سبحان اللہ. تا کر کے اللہ تعالی نے کافراں نو بے عقل فرمایا کیوں کہ شرع دے خلاف سن. شرع دے خلاف عقل دے آپ خلاف. ہن میں موٹی جی گل کرنا سچی دسو کافر اپنے ہاتھ نال بت بناوندا ہے تے پھر پوجدا ہے. ہاتھ نال بناوندا ہے تے پھر آندا تو میرا خدا ہے تو میرا. ہن سچی دسو کوئی تھک پڑدی ہے نہ مراد جے مننا بھی تے انج مان اینو ہاتھ نال بناون والا خدا ہوندا کہ بنن والا بولو.
بناون والا خدا ہوندا تو بنائی تے ہاتھ نال بیٹھا حق بندا سی اونوں آندا میں تیرا خدا ہاں تو میرا بندہ ہے کیونکہ میں تینوں بنائی بیٹھا تو الٹا کی آندا ہے معلوم ہویا کافر تے عقل کٹھے نہیں ہو سکتے رہا مسئلہ جزوی دنیاوی بات چیزاں کا ایجاد کر لینا بنا لینا اس کو عقل نہیں کہتے ہو بھولے یہ عقل کی دلیل نہیں ہے یہ تو جانوروں میں بھی ہے اب بھونڈ نہیں بھونڈ پر بھونڈ جیڑا چھتا تیار کرتے نے یہ سائنسدان جیومیٹری والے جڑے نا جیومیٹری والے یہ انہوں کو بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ایک مورا دوجے مورے دے بغیر جیومیٹری تو بغیر پرکار تو برابر دس لانتیا ہوں کوئی آ کے لو جی بونڈا کا چھتا ویک کے میں اج تو بعد بونڈ نو استاد بنا لیا میں شاگرد بن گیا وا سبحان اللہ او استاد جی بس پیار کریے انہیں آخنے آ جا ویخ میں تینوں سجانا کہ یہ تیرا بوتھا بھی بچوں دسے تو مڑا کہ نہیں پاگل لانتیا نو اتنی تمیز نہیں لانتیا جے بھونڈ ستا جیومیٹری تو مہندس علم ہندسا نہیں پڑھیا ہو انجینئرنگ نہیں پڑھیا انہاں دی جیومیٹری نہیں پڑھیا تے پھر ایڈا سونا چھتا تیار کر لیندا ہے تے ایڈا جناب جی بالکل قانون تے ہندسے دے قانون تو ہی ود اعلی قسم دا تیار کر لیندا ہے تے او استاد بنن دے قابل تے کافر اگر کوئی گڈی چ بنائی سو کپر دا اتاں تے کوئی ہٹا چلایا سو تے فون چلایا سو تے اس بھونڈ نو استاد نہ بنا اے بھونڈ دا بھونڈ ہی او جویں ماردا ہی ڈنگ تے سجا چھڈدا ہی اے وی لانتی ایویں ماردے نہیں ڈنگ یہ بلائی ہوندیاں انج ڈنگ ماردیاں کہ تھٹو بندے نو پھٹا چھڈدیاں سبحان اللہ تے نہیں پھٹا چھڈدی بندے پھٹے پے ہوندے کوئی موٹر سائیکل تے پھٹ جاندا بچارا کوئی سلنڈر نال پھٹ جاندا کوئی گڈی پھس جاندا ہے کوئی جہاز پھس جاندا ہے کوئی کیویں اتوں بمبا چ مار وہ لانتی بھونڈ دا بھونڈے ہوں استاد بننے دے قابل بولو استاد انہوں بنائی دے جڑا عقل رکھے کامل عقل رکھے سلیم عقل رکھے نبی دے دین نو سمجھن والی بس او استاد تے پیر سمجھ نہیں لگی جی آخو اڈن والا پیر استاد پھر کان بنا لی ہلا نو بنا لی دیکھ لے کوئی نہ کوئی فن اللہ تعالی نے ہر شاید رکھیا کہ نہیں میں خود اگلے دن دیکھیا کتی دا بال مریا منہ پھڑ کے انہوں بجی لگی آئی پیریاں چ نکلی آئی نکلتی آئی فصلوں وچوں اگے واہن سٹیا وتر ہویا سی زمین واہ نرم ہوئی سی ہوں پیراں نال زمین پٹ کے بال وچ رکھ کے اتوں منہ نال مٹی پسٹ واہ واہ میں